عجب بہاراں آیاں جس نو حاصل کر رہی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں عالم لال حلیمان لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ یا حبیب اللہ یا اللہ خالصتاً تیری رضا کے لیے ذکر کرنے لگے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اس پاکیزہ ذکر کے تفعیل ہم سب کے دین دنیا شان وصلی اللہ تعالی علی خلقہ ونور عرشہ وآلہ وصحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی دعائے خیر اول خیر آخر خیر کل بلہ کل خیر ظاہر ظاہر بات خیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وحی عرشی محمد والی وآصحاب اجمعین برحمتک یا قیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب 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 الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ذکر ہوگا لا الہ الا اللہ. کوشش کریں تمام ساتھی روزانہ ہو کر بیٹھیں, اللہ کا ذکر خلوص محبت کے ساتھ کریں. جتنی خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا فضل فرمائے گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. بسم الله الرحمن
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر خفی سانس کرنا سانس کو چھوڑو میری آواز کے ساتھ اپنی سانس جل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ راستے بتاتے ہیں کیا باتیں ہیں
راستے بتاتے ہیں آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کیا باتیں ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کیا چاند تار میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کیا باتیں ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کیا باتیں ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے سر پہ کرم دی چھاں میرے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سارا پیارے زمانے کا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری
तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था मेरा आपसे सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी मोहब्बतों का सजा ने देता है। मोहब्बतों का सजा ने देता है। सुनहरी जालियों में यार आपसे है। सुनहरी जालियों में यार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी मेरी तस्वीर क्या है मेरे गरीब नवाज। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी अल्लाह। दोस्तान गिरामी बरादरान आज ये महफिल जिलम से महफिल है, साले साहब की महफिल है। और हमारे बरादरान भाई की वालिदा की इसाले सवाब के लिए आज महफिल में बात की गई। पहले हिस्से में खत्मे ख्वाजगान ज़िक्र पाक की महफिल हुई और दूसरा हिस्सा नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारी इस महफिल में तशरीफ लाए अजीम रसूल फलक नसीर साहब में आप भी कहता हूँ इंशाअल्लाह कुछ देर बाद आपकी भी हाजिरी होगी। अभी महफिल को आगे बढ़ाते हैं और मैं गुजारिश करता हूँ अभी हाजिरी लगा फातिहा बंदी और अब मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद अय्यूब से आप तशरीफ लाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाजिरी पेश कर मोहम्मद अय्यूब सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि
سبھی راہ تو غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں غم سبھی جب کرم ہوتا ہے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے آسمانی تارائے یارو آسمانی تارائے کملی والڑیا کملی والڑیا میرے آقا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا کملی والڑیا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا کوئی مثل نہیں ڈھولنے دی آنکھوں سبحان اللہ کوئی مثل نہیں ڈھولنے دی چوپ کر میرے علی چوپ کر میرے علی چوپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولنے دی چوپ کر میرے علی چوپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولنے دی چوپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولنے دی تے کعبے ون مایا کعبے ون مایا ایک سونا تو لگنے ایک سونا تو لگنے ایک سونا تو لگنے دوجا فیرے بھی تو مایا ایک سونا تو لگنے دوجا فیرے بھی تو مایا محبت سے پڑھیے یا رسول اللہ حیدری یا علی غوثیہ دربار عالیہ گھمکوش شریف زندہ حضور قبلہ عالم خواجہ زندہ پیر صاحب پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب پڑھیے صلی اللہ علیہ
باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، 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 پربت کی تاروں کی ندا، اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، 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 قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ اللہ کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کہیے سبحان اللہ، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ اللہ شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، 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 بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ 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 سبحان اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول
پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہوا خوبصورت کلام سبحان اللہ شامل ہو جائے پڑھیے سبحان اللہ 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 توجہ رکھیے اور پڑھیے سبحان
دوستان گرامی محمد ایوب نقشبندی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اور نعت کے دوران تشریف لائے حضرت علامہ غلام گیلانی صاحب آپ کو میں زمین قلب سے آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں آپ کا خطاب بھی ہوگا. تاجدار گولہ سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے حضور کے سامنے دعوت دے رہا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ یہ زمانہ یہ دور کچھ بھی نہیں, یہ زمانہ یہ دور کچھ بھی نہیں, ایک تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں, ایک تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں. دونوں عالم میں بس تم دو, دونوں عالم میں بس تم ہو, دونوں عالم میں اور کچھ بھی نہیں. اور عشق رسم و رواج کیا جانے, عشق رسم و رواج کیا جانے, یہ طریقے یہ طور کچھ بھی نہیں, ایک تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں. اور اے نصیر انتظار کا عالم, اے نصیر انتظار کا عالم, ایک قیامت ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ زمانہ یہ دور کچھ بھی نہیں, ایک تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں. سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے, سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے, زبان آج ثنائے رسول کرتی ہے. گزارش کرتا ہوں ہمارے علاقہ راولپنڈی کے عظیم ثنا خان فلک شیر نصیری صاحب آپ آتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدرسہ تمام احباب سے گزارش ہے بآواز بلند محبت کے ساتھ اسے پاک پڑھیے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے بھائی کی والدہ کو اپنی جوان رحمت میں جگہ عطا فرمائے. محبت کے ساتھ اس نیت کے ساتھ ان کے روح کو اس میں ثواب کرنا ہے. بآواز بلند پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیہ یا حبیب اللہ. بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیہ یا حبیب اللہ. کیجیے گا سرور صلی اللہ یا محمد سرور لا پڑھو لا الہ الا اللہ, پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ. سب رشتے ناتے کچے ہیں, سب رشتے ناتے کچے ہیں, کیا بہن بھائی کیا بچے ہیں, کیا بہن بھائی کیا بچے ہیں. اللہ کے وعدے سچے ہیں, اللہ کے وعدے سچے ہیں, پڑھو لا اللہ, پڑھو لا الہ لا یا محمد سرور لے اللہ. کیا روگ لگایا قسمت نے, کیا روگ لگایا قسمت نے, رہ کے رلایا قسمت نے, رہ کے رلایا قسمت نے. یہ دن بھی دکھایا
علم نہیں کب جائیں گے، یہ علم نہیں کب جائیں گے، تنہا ہوں گے جب جائیں گے، تنہا ہوں گے جب جائیں گے، جو آئے ہیں سب جائیں گے، جو آئے ہیں سب جائیں گے، پڑھو لا پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے، جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے، اتھے رہندا سدا سویرا ہے، اتھے رہندا سدا سویرا ہے، وچ قبر دیا کہا آکھن گے، وچ قبر دیا کہا آکھن گے، اینو چھڈ دے تاں میرا اے، پڑھو لا الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، وچ قبر دے دل گھبراوے گا، اتھے کوئی نہ بچاون آوے گا، اتھے کوئی نہ بچاون آوے گا، اتھے کملی والا آوے گا، اتھے کملی والا آوے گا، پڑھو لا پڑھو لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی، یا محمد سرور صلی علی، ناشری کا تشار جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے آپ بھی مل کے پڑھ لیجئے، حامی ساڈے آمنہ دے نگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، اور جنت تک جائے گی سواری آپ دی، جنت تک جائے گی سواری آپ دی، اور لوگوں جنت تک جائے گی سواری آپ دی، اگے اگے حضرت بلال ہونگے، اگے اگے حضرت بلال ہونگے، بولو اگے اگے حضرت بلال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے ہونگے، اچھا بولو حامی ساڈے ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، اور اس پاس رحمت رسول ہوئے گی، 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 جیڑے پاس فاطمہ دے لال ہونگے، جیڑے پاس فاطمہ دے لال ہونگے، جیڑے پاس فاطمہ دے لال ہونگے، کون فاطمہ کے لال علی
پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقشے قدم پر اصول بنتے ہیں۔ ارے یزیدیوں ان کے باپ دادا کی کیا پوچھتے ہو، ارے جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ ساجرے پاسے فاطمہ دے ہونگے، جیڑے پاسے فاطمہ دے ہونگے، اور سنے اے لعنتی یزید تیرے پاس ہوئے گا، سنے اے لعنتی یزید تیرے پاس ہوئے گا، سنے اے لعنتی یزید تیرے پاس ہوئے گا، اور ساڑھے پاس فاطمہ دے لال ہونگے، ساڑھے پاس فاطمہ دے ہونگے، بولو ساڑھے پاس فاطمہ دے لال ہونگے، ساڑھے پاس فاطمہ دے لال ہونگے، اور جدو آئے حیدر قرار ویکھنا، 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 پیچھے پیچھے غوث ابدال ہونگے، پیچھے پیچھے غوث ابدال ہونگے، بولو ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ حضور فرماتے ہیں باپ مرے اس رنگا ہوندا، اتے ویر مرنے کنڈ خالی، او ماما باد محمد بچا تے کون کرے رکھے واری، آفرمان نے سر میں بوٹے اوے خوشیاں والے، ہتے جھلیاں گرے ہوا، ادھی راتی اوے ماتھ اٹھ پینا تے رو حال بجا، آفرمان نے کون میرا ہونے اوے متھا ہے چم کے، اوے برسیرت بلاوا، اوے کون کھلے سی اٹھ کے بوا، تے کون تکے سی راہ، آفرمان نے اجاڑے اجاڑے اوے لوگو حویلی دسے، اوے سجیاں دسن تھا، او جے تو اج بھی اوے ماں گھر مڑیا تے دل دی سیج لچھا، آفرمان نے سچ بسم اللہ اوے آنکھ کے تینوں اوے قدمی سی سے نوا، او ماوا مننے ہے نصیر نشالا تے ماوا ٹھنڈیاں چھا، او ماوا مرنے ہے نصیر نشالا تے ماوا ٹھنڈیاں چھا، آفرمان نے ماں مرے تے او مک جامر پیکے، او لوگو پیو مرے گھر ویلا،
کری فرمانے میں شاہ بچھڑا دینا او لوگو ویر کسے دے تے نہ ہون نماریاں بہنا او جنہ بہنا دا ویر نہ کوئی انہ دنیا تو کی ہو لینا حضور آنے سے کری فرمانے میں دیگر کر لی اوے پنیا شاما تے پنچھی کرانو آئے اوے او دنیا اے فیر محمد تے موت جنانو لے جائے تے میرے آقا نے او لوگو فرمایا وہ کر تو خدمت ماں کی وہ جس نے کعبہ وہ ترگنا ہوئے تے دیکھے صورت او ماں دی وہ جس نے کعبہ وہ ترگنا ہوئے تے دیکھے صورت او ماں دی آپ فرمانے میں ماں دا پیاری او لوگو سمندرہ ڈونگا آنکھ کسے نہیں پایا او ماں دیاں پیراں اے تھلے جنت تے پاک نبی فرمایا حضور عرف کھڑی فرمانے میں عمر جلیل سے اوے خاک رلی سے اوے تے جگتے رہسن گلاں سونے موآتے اوے مٹیاں پوسن تے بوٹے جمسن او جلا حضور عرف کری فرمانے میں تو دلی تے اوے سب جگے دلی اوے آنے دلی او دلی ماں پیو باج اے محمد بچا تے سجی پیا حویلی آپ فرمانے میں دنیا دیاں ساریاں نعمتاں مل جان گیا کوٹھیاں بنگلے کارا نوے یار کائنات دی ہر شے مل جاندی ہے پر ماں ورگی شے نہیں لبدی عارف کڑی فرمانے میں ہر ایک چیز اے بازاروں لبدی ہتے سنے بھائی ندانا او ماں ورگی کوئی شے نہ جگ تے ڈھونڈیے کل زمانہ تے لے آؤ یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری وہ اس ملنے نو یاد کرے سے تے روسے عمرہ سبحان اللہ دوستان گرامی لگا فلک شیر اس نبی صاحب بڑی خوبصورت انداز میں اور پرسوز انداز میں عارف عربی آپ کا خوبصورت کلام ہماری سماعتوں میں نظر کر رہے تھے چند گھڑیاں میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کی اس محفل سے اس محفل کی مناسبت سے انشاءاللہ خطاب ہوگا اس یقین اور اس عقیدے کے ساتھ درود پاک پڑھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود سماعت فرمائے اس عقیدے سے پڑھیے صلی اللہ علیہ
حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ جدوں مراں سرکار دا نام لے کے دفنان والے کرم کما چھڑو جاندہ ہووے مدینے نورا جیڑا اس رات قبر بنا چھڑو لکھ کے کفن تے نام سرکار والا کفن گلے دے وچ لٹکا چھڑا بند قبر سردار دی کرن لگے مٹی شہر مدینے دی پا چھڑو مٹی شہر مدینے دی پا چھڑو مٹی شہر مدینے دی پا چھڑو اور الحمدللہ سب نسبت والے بیٹھے ہیں نسبت کی ربائی پیش کہ سینے جنہ دے عشق تو ہیں خالی دلہ ایسے بے دردان تو وقت ہو جا کھلی روے جو یار دی تانگ اندر اے ہو جہی جہان تے اک ہو جا باج نسبت دے نہیں مل دی سرفرازی اپنے آپ اچھا پاوے لکھ ہو جا جیگر چاہے کک کو لکھ ہو پھر مرشدی گلی دا کک ہو جا پھر مرشدی گلی دا کک ہو جا پڑھئے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا ایک خوبصورت کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر ہر زردہ جہاں میری ہے ہر خار گلی ہے ہر زردہ جہاں میری ہے ہر خار گلی ہے آقا وہ تیری گلی تیری گلی ہے مل کے کہیے آقا وہ تیری گلی تیری گلی چمکے گا لہد میں بھی تیرے منگتے کا چہرہ چمکے گا لہد میں بھی تیرے منگتے کا چہرہ مٹی جو تیرے در کی میرے منہ پہ بنی ہے مٹی جو تیرے در کی میرے منہ پہ بنی آقا وہ تیری گلی تیری گلی
ہر ذرہ جہاں میرے ہے خار کلی ہے جانے کیوں مجھے پیار ہے اس باد صبا سے جانے کیوں مجھے پیار ہے اس باد صبا سے شاید یہ صبا شہر مدینہ سے چلی ہے شاید یہ صبا شہر مدینہ سے چلی آقا وہ تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہے جس نے مجھے ایک ذرے سے ہے مہر بنایا جس نے مجھے ایک ذرے سے ہے مہر بنایا وہ پیر میرا مہر علی ہے وہ پیر میرا مہر علی ہے صد شکر کے نسبت ہے مجھے آل نبی سے میرا محبت سے کہیے نا سبحان اللہ صد شکر کے نسبت ہے مجھے آل نبی سے علی کے در سے امن کا قانون ملتا ہے علی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے اور ہم اس علی کا ذکر کرتے ہیں کہ جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے صد شکر کے نسبت ہے مجھے آل نبی سے الطاف میرا بابا حسین ابن علی ہے الطاف میرا بابا حسین ابن علی ہے آقا وہ تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہے ساری عمر دی اے ہو کمائیے جگ چھٹ کے سارا سونے نال لائیے ساری عمر اے ہو کمائیے ساری عمر جڑی دل نو دے سکوں ایسی دوا نہیں کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں دیدار تیرا ساری دوائی ہے ساری عمر دی اچھیاں لمبیاں لال کھجور پتر جنا دے سارے جس دم نال پریت ہے ساڈی او دم نظر نہ آوے گلیاں میں نور سجد سنے ویلا کھانا یار فرید تکی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے جڑی دل نو دے سکوں ایسی دوا نہیں کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں دیدار تیرا ساری دوائی ہے ساری عمر دی اے ہو کمائیے ساری عمر دی اے ہو کمائیے ساری عمر دی ماں کی شان میں چند اشعار پیش کرتا ہوں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب ایڈیاں گوڑیاں جگتے چاں لبدیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگتے چاں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماں لبدیاں نہیں ہائے ٹر جاون ایک وار تے ماں لبدیاں نہیں پتر پاوے لگ جہان تو مندرے ماوایا کھڑ سارے جگ تو چنگے نے پتر پاوے لگ جہان تو مندرے ماوایا کھڑ سارے جگ تو چنگے نے ہور کسے تو انج وفا لبدیاں نہیں ہے ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں مندا مونچو بول جے نکلے ٹوک دیاں چنگی ماڑی تھا تو ماں روک دیاں مندا مونچو بول جے نکلے ٹوک دیاں چنگی ماڑی تھا تو ماں روک دیا مفت چینیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں کم ایک دوستا تینوں آکھا کر جاویں ماں دے مر تو پہلا مر جاویں کم ایک دوستا تینوں آکھا کر جاویں ماں دے مر تو پہلا مر جاویں جگ تے پھر ایڈیاں گوڑیاں تھا لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں آخر میں اپنے مرشد رضوان کی بارگاہ میں منقبت کے دعا اے میرے خواجہ غم کول والے اے میرے خواجہ غم کول والے ہم پہ نوابی ہے تیرے حوالے اے میرے خواجہ
اس محفل سے خطاب کے لیے دعوت دینے سے پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر اعلان کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ 16, 17, 18 اکتوبر جمعہ المبارک ہفتہ اور اتوار دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکول شریف کوہاٹ میں سالانہ عرس مبارک کی خوبصورت محفل خوبصورت تقریب ہوگی. تمامی احباب عرس مبارک حضرت خواجہ زادہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دربار عالیہ گھمکول شریف کوہاٹ میں خود بھی شرکت فرمائے. دوست احباب کو بھی دعوت دیں اور انشاءاللہ اسی سلسلے میں چور چوک سے قافلہ بروز ہفتہ 17 اکتوبر صبح 8 بجے روانہ ہوگا. جن احباب نے جانا ہو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ کیانی صاحب تشریف رکھتے ہیں, آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ 17 اکتوبر کو چور چوک سے قافلہ دربار عالیہ گھمکول شریف کے لیے روانہ ہوگا. اب میں آج کی اس محفل سے خطاب کے لیے گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ غلام جانانی جامی صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور آج کی اس محفل کی مناسبت سے خوبصورت خطاب فرماتے ہیں. محبت پر نعرہ لگائیے اور استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. وقت کافی بیت چکا, چند منٹ کی حاضری. اللہ رب العزت نے اپنی لارہ کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا, کہ میرے محبوب امتیوں اپنے والدین کے نال نیک سلوک کرو, اپنے والدین کے نال بھلائی کرو. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے واسطے جنت اس دے ماں دے قدماں دے نیچے. ماں جے ہو جے بھی ہوئے, باپ جے ہو جے بھی ہوئے, اولاد دے واسطے جنت ہے اور ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے اور باپ اس جنت کا دروازہ. شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اگر ماں اور باپ یعنی والدین مشرک بھی ہوں, دین اسلام کے کاربند نہ ہونا, اللہ اگر بندے کو ہدایت دے دے دین اسلام کے کاربند ہو جائے, محمد عربی کا غلام ہو جائے, تو پھر بھی اس کے واسطے حکم ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرے سوائے شرک. اگر والدین اس کو شرک کرن دا کام تو پھر انہاں دے حکم قبولی کر سکتے ہیں, وگرنہ اگر والدین مشرک بھی نے تب بھی والدین کی نافرمانی کر سکتا نہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کے امتیاں نو حکم ارشاد فرمایا. آیت مقدسہ کا مختصر حصہ تلاوت کرنے شفا سے ہیں. اس کے اندر رب نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین دے نال نیک سلوک کرو, اپنے والدین دے نال بھلائی کرو, اپنے والدین دے نال احسان کرو. احسان بہت قسم کا ہے, اس کی ایک قسم آج جو اس محفل نو اسی سجا کے بیٹھے ہیں, اس محفل دے ذریعے بھی اسی اپنے والدین دے نال نیک سلوک بھلائی کر لیں.
محفل دی ایک قسم اپنے والدین کے نال بھلائی ہے. یاد رکھو دنیا تو چلے جان کے بعد صدقہ جاریہ کام آئے گا. نمبر 1 اور نمبر 2 نیک اولاد کام آئے گا. اپنی زندگی دے اندر آج بھی جن احباب اللہ رب العزت نے اپنی رحمت دے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی کریمی دے نال حرمین شریفین دی زیارت کی سعادت عطا فرمائی ہے. ان احباب نے دیکھا ہوئے گا کہ مدینہ طیبہ دی وادی دے کول ایک کنواں ہے جس کنویں نوں ام سعد دے نام تو پکاریا جاتا ہے. پیر ام سعد یعنی کنواں سعد دی والدہ. حضور دے پیارے غلام حضور دے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ دے نام تو کنواں خرید کے محبوب دے عاشقاں دے واسطے ہدیہ فرما دیتا. آج بھی اس کنویں نوں پیر ام سعد دے نام تو پکاریا جاتا ہے. ایسا صدقہ جاریہ جو تسی اپنی زندگی دے اندر کر جاندے ہو. محبوب دے امتیو دنیا تو چلے جاؤ گے جتھے کوئی کام نہیں آئے گا اتھے یہ صدقہ جاریہ کام آئے گا. اور پھر نیک اولاد چھوڑ کے جاندے ہو تو جس وقت تک وہ نیک اولاد تواڈے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی رہے گی رب قبر دے وچ بھی رحمتاں نازل فرماتا رہے گا. اور والدین انسان دے واسطے پہلی درس گاہ اور والدین انسان دے واسطے سب تو بڑا مرشد سب تو بڑا پیر انسان واسطے استے والدین ہیں. آج دے دور دے اندر ماں دا بڑا ذکر کیتا جاندہ ہے لیکن یاد رکھو ماں دیاں بڑیاں شاناں نے بڑا مقام ہے بڑی قدر ہے. لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ تہاڈی جنت دا دروازہ ہے. دروازہ کھلے گا تو جنت عطا کی جائے گی اور اگر دروازہ بند رہا تو جنت ملنی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ میرے تے سب سے زیادہ حق کس کا ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں دا تیرے تے سب سے زیادہ حق. صحابی رسول پھر گویا ہوئے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد کس کا حق ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا پھر بھی تیری ماں دا تیرے تے حق ہے. صحابی رسول تیسری مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد کس کا حق ہے. میرے محبوب نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا تیری ماں دا تیرے تے سب سے زیادہ حق ہے. صحابی رسول نے امت دی تعلیم دے واسطے چوتھی مرتبہ پھر عرض کی سنیا محبوبہ اس تو بعد کس دا حق ہے. میرے محبوب نے فرمایا تیرے باپ دا سب تو زیادہ تیرے تے حق ہے. یعنی 3 مرتبہ سرکار نے ماں دی شان کا ذکر کیتا اور پھر باپ دی شان بتائی. اللہ اکبر کبیرہ. بنی اسرائیل کے اندر حضرت جریج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولی کامل گزرے اتنے اللہ دے مقبول بندے سن ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرنا دن دا روزہ رکھنا اور وحدہ لا شریک کی ذات دے واسطے جہاد کرنا. اب دا معمول سی. ایک دن آپ اپنے حجر مبارک کے اندر رات میں کھڑے قیام کر رہے سن. والدہ آ گئی آواز دیتی جریج. حضرت جریج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نماز پڑھ رہے سن قیام دے اندر سن. خیال کیتا اللہ دی عبادت کر رہے ہیں ماں دا حکم مننا بھی ضروری ہے. پھر خیال آیا کہ نماز ختم کرنا پھر والدہ دی بات سن لینا. والدہ نے آواز دیتی جواب نہ آیا چلیاں گئیاں. تھوڑی دیر بعد والدہ پھر آئیاں پھر آواز دیتی جریج. حضرت جریج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سجدے دے اندر
پھر خیال کیتا نماز ختم کر کے والدہ دی بات سن لینا. تیسری مرتبہ پھر والدہ آئیاں, آواز دیتی جریج. حضرت جراج تشاہد کے اندر سن, اور جس وقت والدہ نے آواز کا جواب نہ سنیا نا تو والدہ دل برداشتہ ہو گئیاں, اور والدہ دے منہ چوں ایک گل نکلی, کہنے لگیاں جا جریج تینوں اللہ فاحشہ عورت دا منہ دکھا. تو ماں دی بات نہیں سنی, ماں نو جواب نہیں دے رہے, جا اللہ تینوں فاحشہ عورت دا منہ دکھا دے. حضرت جریج کی آنکھاں چوں گرم گرم آنسو کھلے اور دامن تے پیوست ہو گئے. رب دی بارگاہ چ رو کے عرض کی سونے مالکا میں تے تیری عبادت کے اندر مصروف ہوں. تو جاننا ہے میں ماں دی حکم دولی نہیں کی, میں ماں دی نافرمانی نہیں کی, میں تیری بارگاہ چ محو عبادت سا. مولا تو میرے تے رحم فرما دے. لیکن احباب تاریخ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت جریج رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ وفات پا گئی. آپ بہت بڑے ولی کامل سے. ایک وقت ایسا آیا کہ لوگاں نے آپ نے کاشانے تے پتھر برسانا شروع کر دیتے, اس حجرے نو گرا دیتا, پامال کر دیتا. آپ اندروں گھسیٹ کے باہر لے آئے اور پتھر مارنے شروع کر دیتے. حضرت جریج رحمت اللہ تعالی علیہ روئی جا رہے ہیں اور رب دی بارگاہ چرز کردے نے مولا میں جاننا اے سزا میری والدہ دی نافرمانی دی نہیں گئی ہے. اے رب کائنات میں جاننا پھر بھی میں لبا نو سی کے تیری رضا وچ راضی ہاں. رب دی رحمت نے جوش ماریا, فرمایا جریج اے جریج جس فاحشہ عورت دا تیرے تے الزام لگے, جس بچے دا تیرے تے الزام لگے, اس عورت کو بھی بلا, اس بچے نو بھی بلا, اس دی ناف تے ہاتھ رکھ کے بلانا تیرا کام ہے, اس کو زبان دینا میں رب کائنات دا کام. حضرت جریج نے جس فاحشہ عورت دے ذریعے حضرت جریج کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی سی, عورت آ گئی, بچہ لے کے آ گئی, کہنے لگی یہ بچہ جریج دا ہے, یہ بچہ جریج دا ہے. حضرت جریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا قریب آ. اس وقت قریب گئی, آپ نے انگلی رکھی ناف دے ہوتے اور فرمایا بول اللہ دے حکم نال. تو ایک دن دا بچہ حضرت جریج رحمت اللہ تعالی علیہ دی صفائی دے اندر زبان تو بول اٹھیا اور کہہ پکاریا کہ میں جریج دا نہیں فلاں بندے دا گناہ ہاں جو اس عورت دے نال اس نے اپنا منہ کالا کیتا. تو حضرت جریج رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کو واقعہ سناندے ہوندے سن اور اپنے مریدین کو تلقین کرتے سن, نصیحت کرتے سن کہ لوگوں یاد رکھنا اگر نفلی عبادت کے اندر مشغول ہو, والدین کے وچوں کسی دی بھی آواز آ جائے عبادت کو ترک کر کے فوراً والدین کی خدمت جا دے. والدین کا اتنا بڑا مقام ہے, اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماندے نے اے میرے ساتھیو والدین کا مقام پوچھ دے ہو. فرمایا میں ظہر کی نماز پڑھا رہا ہوں, تکبیر تحریمہ کہہ لئی ہوئے, ثنا بھی پڑھ لئی ہوئے, فرمایا میں فاتحہ شروع کر دیواں, اخلاص بھی پڑھ لیواں, رکوع جان لگا, میری اماں آمنہ دی آواز آ جائے, فرمایا میں نماز ترک کر کے ماں آمنہ دے قدمہ وچ پہنچ جاؤں. فرمایا میری اماں آمنہ دی آواز آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں میں نے پکارے, فرمایا میرے غلاموں میں نماز چھوڑ کے اپنی والدہ دے کول چلا جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آپ فرماندے نے ایسا عجیب منظر ویکھیا ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں اج میری ایک مہمان آ رہی ہے, اج تیاری کر لو میری مہمان آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرماندے نے ایسا ویکھیا سرکار دے کول ایک مہمان آئی, ایک عورت بوڑھی عورت آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے استقبال فرمایا, تھوڑی دور گئے, اس مائی نو نال لے کے آئے, پھر اپنی کملی اتاری, اپنے کملی اتار کے نیچے بچھائی. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی تو ہٹ گئے, اس عورت نے اس بوڑھی مائی نو فرمایا اماں جی ٹھیک کم چادر دے اوتے بیٹھ جاؤ. صحابہ فرماندے نے سمے کیا مائی چادر دے اوتے بیٹھ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا منہ چوم رہی ہے, نالے مٹھیاں مٹھیاں گلاں کردی پئی ہے.
ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈ ਕਿਤਨੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਨੂੰ ਬੋਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਬਾਂ ਨੂੰ ਬੋਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਬੋਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گفتگو شریف ختم ہو گئی، سرکار اٹھے، مائی اٹھی، سرکار بھی اٹھے، گلے لا کے اس کو ملے، مائی نے پھر پیشانی سے بوسا دیتا، بڑی دور تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس مائی دے نال، اس کو ودا کیتا۔ اس وقت واپس آئے نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلامہ دے اندر درمیان آئے تو غلام پوچھن لگے محبوب کریم ہے تے دسو آن والی مائی کتنی خوش نصیب ہے، کتنی بختہ والی ہے کون سی؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اے مائی کوئی اور نہیں، میری ماں حلیمہ سعدیہ، اے مائی کوئی اور نہیں، میری رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ جس نے میں نے اپنا سینے دا دودھ پلایا۔ حضور سرور کائنات نے رضائی ماں دی اتنی قدر کی تھی، رضائی ماں دے نال اتنا اس نے سلوک کیتا، رضائی ماں دے نال اتنا پیار کیتا کہ میرے محبوب دے امتیوں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقیقی والدین دے نال کتنی عزت اور احترام دے نال پیش آندا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے حضور نے فرمایا اے میرے امتیوں، تہاڈے جنت تہاڈی ماں دے قدماں دے نیچے، تہاڈی جنت تہاڈی ماں دے قدماں دے نیچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے والدین دی بڑی عزت، بڑا احترام بتایا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جڑا شخص، آخری بات تک کرنا، حضور نے فرمایا جڑا شخص جمعہ والے دن اپنے والدین دی قبراں دی زیارت کرے، جڑا شخص جمعے والے دن والدین دونوں فوت ہو گئے نے کہ انہاں دی نہیں، اگر والد فوت ہو گیا کہ اس دی، اگر والدہ فوت ہو گئی کہ اس دی، دوواں دی قبراں دی زیارت کرے، اتھے جا کے فاتحہ پڑھ کے انہاں واسطے دعا کرے۔ حضور نے فرمایا دعا کرنا اس دا کام ہے، پچھلے پورے ہفتے دے گناہ بخشنا میرے رب دا کام ہے۔ والدین دی قبراں دی زیارت کر کے، سورہ فاتحہ دی تلاوت کر کے بخشش کی دعا کرے، حضور نے فرمایا میرا رب پچھلے پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ ارشاد فرمایا نا، ایک صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنے والدین دی قبراں دا ہی نہ پتہ ہو، سونے محبوبہ جس کو والدین دی قبراں ہی دا نہ پتہ ہو، جس کے بچپن کے اندر اس کے والدین فوت ہو گئے ہوں، نہ اس کو جنازے دا پتہ، نہ غسل و کفن دا پتہ، نہ قبرستان دا پتہ، سونا محبوبہ اس کے واسطے کے ہو کرو کہ میرے محبوب دے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صحابی دی بات سنی نا تے آپ دی ریش مبارک بھی آنسوان التر ہو گئی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کے عرض کی سونے محبوبہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ابوبکر کوئی غلطی نہیں ہوئی، اس نے بات اپنے بچپن کی کی ہے، میں محمد ہوں اپنا بچپن یاد آ گیا، بات اس نے اپنے بچپن کی تھی لیکن میں محمد ہوں اپنا بچپن یاد آ گیا۔ فرمایا کہ میں 6 سال دا سا جس وقت میری ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چھوڑ کے اکیلا اس دنیا تو چلی گئی، اور فرمایا میری ماں جان لگی نا نزد عالم سی، سہیلیاں کون سن اور میں سرانے کھڑا سا، سہیلیاں نے دیکھیا نا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزد عالم کے اندر نے کہنے لگی آمینہ بڑا بڑا ہو گیا ہے، تو اپنے محمد نو یتیم چھوڑ کے جا رہی ہے، چھوٹا جہا چھوڑ کے جا رہی ہیں، آمنہ ہن تے تیرا نام لین والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا، تیرا نام لین والا بھی اس دنیا تے کوئی نہیں ہوئے گا۔ میرے سرکار نے فرمایا میرے امتیوں، میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، میری ماں آمنہ نے میرے چہرے پر دیکھیا، فرمایا میں محمد نو چھوڑ کے جا رہی ہوں، قیامت تک اس دا ذکر بھی ہوتا رہے گا، اس ماں آمنہ دا ذکر بھی ہوتا رہے گا، قیامت تک اس کا ذکر بھی جاری رہے گا، اس کی ماں آمنہ دا ذکر بھی جاری رہے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا غلاموں بات اس نے والدین دی کی تھی، سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اپنے والدین دی قبراں دا نہ پتہ ہوئے، جنازے دا نہ پتہ ہوئے، غسل و کفن دا نہ پتہ ہوئے، فرمایا مسلمانہ دے قبرستان سے اندر چلا جائے، دوموں فوت ہو گئے نے تے 2 لکیراں لگا لے، اگر ایک فوت ہویا تے 1 لکیر لگا لے، فرمایا لکیر لگا کے بیٹھ کے فاتحہ پڑھنا اس دا کام ہے، پچھلے پورے ہفتے دے گناہ کرنا میں محمد دے رب دا کام ہے۔ کسے نوں نہیں پتا والدین دی قبراں دا،
حضور نے یہ بھی دس دیتا کہ پھر او کیا کرے؟ فرمایا قبرستان چلا جائے، 2 لکیراں کھینچ لے، والدین تک تصور کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشش کی دعا منگے، رب انہاں نو بھی کرم فرما دے گا، رب اس تے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ وبالوالدین احسانا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب کے امتیوں، اللہ خالق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے، میرے محبوب کے امتیوں، اپنے والدین دے نال بھلائی کرنا، اپنے والدین دے نال احسان کرنا، اپنے والدین دے نال نیک سلوک کرنا، اور جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے وہ اپنے والدین دے واسطے دعائیں مغفرت کریا کرن، جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں دے واسطے بھی رب نے حال دس دیتا ہے کہ وہ کے کریا کرن، ہر وقت دعا کریا کرن، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربا تو انہاں تے اسی طرح رحم فرما جس طرح انہاں نے میرے بچپن تے میرے تے رحم کیتا ہے۔ یہ دعا رب نے قرآن دے اندر سکھائی ہے اپنے محبوب دے امتیاں کہ محبوب دے امتیوں نے بھلائی کیسے کرنی ہے، احسان کیسے کرنا ہے اپنے والدین دے نال، کہ والدین فوت ہو گئے نے تے دعائیں مغفرت کرنی ہے، اور اگر والدین زندہ نے تو انہاں واسطے دعا کرنی ہے، مولا انہاں تے بھی اسی طرح رحم کر جس طرح انہاں نے میرے بچپن سے میرے تے رحم کیتا۔ اللہ رب العزت بھائی سمی صاحب اور مون بھائی دی والدہ دی بخشش فرمائے، اور رب تعالیٰ انہاں دی درجات کو بلند فرمائے، جن جن دے والدین اس دنیا کی رخصت ہو گئے رب ساریاں دی بخشش فرمائے، اور جنہاں دے والدین اس دنیا دے موجود نے رب انہاں نو اپنے والدین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانو دنیا دے اندر والدین تو بڑا سایہ گھنا سائے دار درخت اس دنیا دے کوئی موجود نہیں۔ میرے بھائی محترم فلک شیر صاحب، آپ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی زبان اقدس دے وچ لکھے ہوئے جو اشعار نے آپ ترجمانی کر رہے سن کہ والدین کتنا بڑا خزانہ ہے، والدین کتنی بڑی نعمت ہے، پوچھو انہاں کو جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے، قدر انہاں نو آندی ہے جنہاں دے والدین نہیں ہوندے، جنہاں دے والدین موجود نے رب تعالیٰ انہاں دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ چند اشعار مہمان کی شان کے اندر پیش کر کے اس کے بعد انشاءاللہ ختم شریف پڑھنے۔ تیرے باجوں چین نہیں آندا ساوانوں، ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانوں، ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانوں، ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گیاں، ایک ویڑے وچ کنیاں کندا ہو گیاں، ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گیاں، ایک ویڑے وچ کنیاں کندا ہو گیاں، ماں نے جوڑی رکھیا پین براوانوں، ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانوں، ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانوں، زہر جدائیاں والا پیڑا کھڑا مر مر کے ہن سانوں جینا پینا ہے، کتھوں لبھیے ماں دیاں کھلیاں باواں، ایویں تے نہیں لوکی روندے ماں، ایویں تے نہیں لوکی روندے ماں، میرے سکھ بھی نالی اپنے لے جا کوئی نہیں کہندا پترا چھاویں بہ جا ترس گیا ماں دے لاڈا چاوانوں، ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانوں،
راشد جھلے ہو گیا پہلی باری لگے کلے ہو گیا ماں دے غم وچ راشد جھلے ہو گیا پہلی باری لگے کلے ہو گیا ترس گیا ماں دیاں نیک دعاواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماں نوں تیرے باجوں چین نہیں آندا ساواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماں نوں اللہ وحدہ لا شریک آج کی اس بزم کے صدقے محترم مون بھائی دی اور سمی بھائی دی والدہ دے درجات بلند فرماوے رب تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل دا صدقہ تمام جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہوں کی بخشش فرماوے اور جنہ دے والدین زندہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب انہوں دی خدمت دی توفیق عطا فرماوے وبالوالدین احسانا لوگوں اپنے والدین دے نال بھلائی کریا کرو نیک سلوک کریا کرو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت